بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ کراچی والے کتنے ہی سالوں سے کوٹا سسٹم کو بھگت رہے ہیں۔ کراچی کے مسائل شاید یہاں کا شہری، یہاں کا بچہ، یہاں کا نوجوان اسی کوٹا سسٹم کی وجہ سے پستا چلا آ رہا ہے، اور ایک جماعت جس کو پہلے تو لسانی ہونے پہ دعویٰ تھا کہ جناب لسانی بنیادوں پہ اس جماعت کو کھڑا کیا گیا، اور بہت سے الزامات اس جماعت پہ لگتے رہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس جماعت کی پرفارمنس جیسی بھی رہی ہو، کراچی والوں نے اگر ووٹ دینے کے لیے کسی کو چنا تو اسی جماعت کو چنا۔ اس جماعت کے رہنما، اس جماعت کے بانی کے خلاف جو اقدامات ہوتے رہے وہ تو اپنی جگہ ہیں، اور وہ اقدامات ایسے بھی تھے کہ اگر وہ پارٹی آج پھر سے کھڑی ہوئی ہے تو اپنے بانی کے خلاف جا کے کھڑی، اپنے بانی کو چھوڑ دیا۔ 22 اگست کے بعد کی سیاست کچھ مختلف ہو گئی، اور آج جس جماعت کی میں بات کر رہی ہوں ایم کیو ایم ایک نئے روپ کے ساتھ سامنے ہے۔ الزام تو یوں بھی لگتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم اگر واپس آج اسمبلی فلور پہ موجود ہے تو یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ الزام تو یہ بھی ہے کہ وہی ایم کیو ایم ہے جو کہ ایجنسیز کے پے رول پہ ہے۔ الزام تو یوں بھی ہے کہ اگر ایم کیو ایم اس وقت بالکل مضبوط اور متحد نظر آتی ہے، لیکن اندرونی طور پہ اختلافات بہت بھی ہیں۔ ملکی سیاست پہ ایم کیو ایم کا کیا کردار ہے، اور ایم کیو ایم اس طرح اس وقت اسمبلی فلور پہ کیا وفاق کے ساتھ مل کے ملکی مسائل کو حل کر رہی ہے یا ہاں میں ہاں ملا رہی ہے؟ کہ اب کراچی سے ملنے والا ووٹ اور سندھ سے ملنے والا ووٹ جس کی بنیاد پہ ایم کیو ایم آج اسمبلی فلور پہ ہے، کیا ایم کیو ایم سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ اس نے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی آگے کچھ کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں جناب کہ کوٹا سسٹم کے بارے میں اگر آگے بات کی تو ہم وفاق سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، جبکہ وفاق یہ کہتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کو کوٹا سسٹم پہ بات کرنی ہے تو وہ سندھ میں بات کرے، سندھ اسمبلی میں بات کرے، اور ساتھ پیپلز پارٹی سے بات کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ تمام چیزیں بہتر چل رہی ہیں تو چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا اور اگر سندھ سے ہوتے ہوئے آپ اسمبلی فلور پہ ہیں تب بھی مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، ایم این اے ہیں اور ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سر پہلے تو ملکی مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے، کیا آپ اس کو جمہوری سسٹم کہہ سکتے ہیں؟ میرا ایک کاؤنٹر کوشچن ہے پھر آپ سے۔ پاکستان 75 سال تو ہو گئے نا پاکستان کا، 76 ایئرز ہو گئے۔ مجھے بتائیں کہ جب بھی الیکشنز ہوئے، جو بھی حکومت قائم ہوئی، پھر مارشل لا لگے، پھر بحال ہوئی جمہوریت، تو کیا پاکستان میں کبھی جمہوریت رہی ہے یا آئی ہے؟ پاکستان میں تو کبھی جمہوریت آئی نہیں، کبھی رہی نہیں۔ جمہوریت کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل۔ تو ہمارے کی ڈیموکریسی کیا؟ ڈیموکریسی فار دا پیپل، ایف او آر کی جگہ ایف اے آر ہے، لوگوں سے دور ہے۔ ڈیموکریسی آف دا پیپل، او ڈبل ایف آف مائنس پیپل۔ ڈیموکریسی بائی دا پیپل، بی یو بائی بائی، لوگوں کو خرید لیں۔ تو جہاں جاگیردارانہ نظام ہو، جہاں وڈیرانہ نظام ہو، جہاں سرداری چلتی ہو، قبائلی نظام چلتے ہوں بیشتر پاکستان میں، اور پھر باقی جو کسر رہ گئی وہ سرمایہ داروں نے پوری کر دی۔ اچھا، اصل جمہوریت پارٹیسپیٹری ہوتی ہے، شرکتی شمولیتی، ورنہ فارس ہے۔ اب ہاں اس میں سے کون سی جمہوریت شاید تھوڑی ریزنیبل ہو، تھوڑی ایکسیپٹیبل ہو، تو اس کے معیار آپ بنا سکتے ہیں کہ اگر اسی چڑیا کا نام جمہوریت ہے کہ الیکشن ہو گیا تو جمہوریت ہو گئی۔ تو میرے خیال میں اگر واقعی جمہوریت ہوتی نا پاکستان میں تو مشرقی پاکستان کبھی الگ نہ ہوتا۔ رویے سیاسی ہونے چاہیے، جمہوری ہونے چاہیے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ سر رویے سیاسی ہونے چاہیے، آپ کا جو ہے وہ منشور بھی جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے ہونا چاہیے، لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کا کہا، جاگیردارانہ نظام کا کہا، ایک اور بھی تو ڈنڈے والا نظام بھی تو ہے۔ اس نظام کے تحت بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، اور ملک کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا کہ جناب فیض حمید صاحب کو بھی سزا ہو گئی۔ کوئی موقف ہے آپ کا اس حوالے سے پرسنلی کہ یہ جس طرح سے فوج میں اپنے طور سے اکاؤنٹیبلٹی کا عمل شروع ہوا ہے، اس پہ ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے، اور یہ آپ کا ذاتی موقف کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، میرا ذاتی موقف میں اس لیے نہیں دوں گا کہ میں بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا بڑا ستایا ہوا ہوں۔ اچھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہماری پارٹی میں بھی جو کچھ ہوا تھا اس وقت، اس میں پی ٹی آئی کے لیے جس طرح کی ایک ایم کیو ایم تیار کی گئی تھی، اور اس میں مجھے اور خالد بھائی کو الگ تیار کی گئی تھی، ہاں وہ یہ تھی کہ جس میں خالد مقبول بھائی اور فاروق ستار بھائی کو الگ کیا جائے، دو سینئر لوگ ایک ساتھ نہ ہوں، دو پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، سافٹ اسپوکن
جن کی قبولیت ہے. دیکھیں اگر میرے بعد کسی کو کنوینر بننا تھا اس وقت پارٹی میں تو خالد مقبول بھائی تھے. تو دو ایک جیسے لوگ نہیں ہونے چاہیے, خالد مقبول بھائی ہوں یا ڈاکٹر فاروق ستار ہوں. اچھا لیکن ڈاکٹر فاروق ستار میں یہ کمی بیشی ہے کہ شاید وہ کچھ باتوں پہ اڑ بھی جاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ آگے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیں. تو اس وقت کی جو اوور آل. سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیض حمید کی ستائی ہوئی ایم کیو ایم بھی ہے اور آپ لوگ بھی ہیں پرسنلی, جو ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت ہے اس میں بھی جو ایک تناؤ پیدا ہوا اور ہمیں نظر آیا, جو میں نے آپ کے پہلے بھی انٹرویوز لیے ہیں اس میں آپ نے بات کی, تو وہ تناؤ اس وقت آپ نے نام لیا. پس پردہ بالکل کہیں نہ کہیں ان کی کوئی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں. اچھا اس وقت آپ نے نام نہیں لیا. پھر مجھے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی جماعتوں پہ تمام جماعتیں آج اگر نام لے رہی ہیں, میں نے آج بھی نام نہیں لیا کیونکہ میں نے کہا میرا گمان ہے, بلکہ مجھے یقین بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ میں عدالت میں جا کے کوئی ثبوت دے نہیں سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو مشورے آتے تھے, بہت سارے سوشلائٹ, بزنس کمیونٹی کے لوگ, بہت سارے سینئر تجزیہ نگار جو میڈیا کے ہیں, بہت سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ غیر سرکاری تنظیموں کے بڑے جو کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوتے, وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ پی ایس پی میں شامل ہو جائیں یا پی ایس پی سے ہاتھ ملا لیں. اور پھر ایک واقعہ ہوا بھی تھا 5 نومبر کو, اتنا بڑا جلسہ کیا ہم نے لیاقت آباد میں, اور تمام میڈیا نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ایم کیو ایم از اے فورس ٹو ریکن وتھ, یعنی مائنس سپریمو آف دی ایم کیو ایم جو ہم 2016 میں 22-23 اگست کو الگ ہوئے, تو لوگوں نے کہا تھا کہ شاید نہیں چل سکیں گے, ایم کیو ایم بڑے جلسے بڑے پروگرام نہیں کر سکے. لیکن لیاقت آباد 5 نومبر 2017 کا وہ جلسہ دیکھ کر سارے میڈیا, ڈان, دی نیوز, جنگ, اب کوئی اخبار نے, پھر جو الیکٹرانک میڈیا, سب نے کہا کہ یہ بہت بڑا پروگرام تھا. لیکن اسی کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے, اور پھر پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے, اور پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک جو ہے وہ الائنس ہو جاتا ہے, جو کہ بہت قبل از وقت تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ الائنس الیکشن کے وقت ہو, لیکن حالات نے اس طرف ہمیں دھکیلا تھا, حالات نے مجبور کیا تھا, ہمارے دفاتر نہیں کھل رہے تھے, لاپتہ ساتھیوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا, اور گاہے بگاہے جہاں تھوڑا سا کام ہوتا تھا وہاں گرفتاریاں ہو جاتی تھیں. تو اس ساری صورتحال میں جب سارے مشورے جمع ہوئے, اتنے سارے سوشلائٹ کے کنیکٹڈ لوگوں کے, تو میں نے کہا اللہ کا نام لے کے چلیں, اگر یہ کرنا ہے تو کر گزریں. سر یہ کر گزریں والی بات جو ہے نا, میں آپ سے پھر سوال پوچھوں گی, یہ ایک اور کنیکشن بن رہا ہے کر گزریں. یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جو معاملہ اس وقت کھڑا ہوا ہے, 1978 سے آپ لوگ اے پی ایم ایس او کی جب بنیاد پڑتی ہے تو اس کے بعد سے کتنے ہی ایسے لوگ گزرے جو فوج میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو گئے, کتنے ہی نام ایسے ہیں جس نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کی پارٹی کے خلاف آپریشنز بھی ہوئے, 3 آپریشنز آپ کی پارٹی برداشت کر چکی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل فوج کے اندر سے شروع ہوا. یہ سیاستدان کیوں نہیں بات کرتے, اقتدار میں جب ہوتے ہیں تو پارٹیز کیوں نہیں بات کرتی اس وقت کہ جی ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے, یا ہم جو ہیں یہ کنیکشنز ہمارے اس طرح سے ہیں؟ میرے خیال میں میں نے سب سے پہلے ایم کیو ایم کی طرف سے بیان دیا تھا کہ اگر یہ بہت اخلاص کے ساتھ اور بہت نیک نیتی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بڑا کام ہے. آج تک اس سے پہلے کسی سابق فوجی افسر, کسی ریٹائرڈ فوجی افسر, وہ بھی سابق آئی ایس آئی کا سربراہ, اس کے خلاف ود ان دی آرمی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کا اتنا بڑا ایکشن نہیں ہوا کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف 1 مہینہ کا موبیش ہو گیا, لیکن ابھی بھی سزا والے معاملے تو نہیں ہیں ابھی بھی. نہیں ٹھیک ہے, سزا بھی دیکھیں اتنی جلدی اجلت میں بھی نہیں ہونی چاہیے ساری چیزیں. اگر ملٹری کورٹ میں بھی ہو رہا ہے, کورٹ مارشل بھی ہوا ہے, تو وہاں بھی انصاف کے تقاضے زیادہ سے زیادہ پورے ہونے چاہیے, کیونکہ عاصم منیر صاحب یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بہرحال حافظ قرآن بھی ہے, شرع کو بھی جانتے ہیں, اور بہت سارے پاکستان کے سارے نظام کو بھی دیکھا ہے, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے, تو انہیں پھر اس کو نبھانا بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت مطلب واضح ثبوت اور شواہد کے بغیر یہ اتنا بڑا ایکشن نہیں ہوا ہوگا. یہ اسے اگر ہم خوشائند کہے بھی, لیکن ہم اس کو اف اینڈ بٹ کے ساتھ جوڑیں گے, کیونکہ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتی ہے. میرا سوال ابھی بھی میں نے کہا, دیکھیں میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم, یہ جماعتیں 4 بڑی ہیں, 20 سیٹوں سے زیادہ ووٹ ہیں ان کے قومی اسمبلی میں.
ان کو بھی اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. جہاں میرا سوال یہ ہے کہ بدمن 3 آپ کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں آپ کی پارٹی کے خلاف, کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے ایجنسیز انوالو بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ کھلی بات ہے, اور چونکہ اب تو فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو لوگ ہم کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے. یہ سیاستدان کیوں نہیں بات کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ سیاستدان کیوں نہیں بات کرتے اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں تو اس زمانے میں سب سے پہلے تو ایکسپوجر ایجنسی کے اس طرح کے کسی کردار کا تو میرے خیال میں MQM نہیں کیا تھا. اور آپ لاکھ اختلاف کریں 22 اگست سے, 22 اگست کے نعرے سے, ملک کے خلاف, اور ہم ملک کے ساتھ کھڑے, ریاست کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھڑے تھے, ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن اس زمانے میں ایکسپوز کرنے میں MQM کے بانی کا ایک بڑا رول ہے اس میں, مطلب اس سے تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے تو جو ہے وہ سب سے پہلے یہ واضح مطلب طور پہ کہا تھا, پھر 92 کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا. تو میرے خیال میں یہ 22 اگست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے جو اگر ایکسپوجر ہوا تو یہ نہیں ہے کہ PTI اگر آج یہ بات کر رہی ہے, MQM نے تو اس سے زیادہ کھل کے بات کی تھی. اور میرے خیال میں وہ تو ساری داستان بھری پڑی ہے. اور پھر MQM کا جو زوال آیا اس میں اس کی جہاں اپنی غلطیاں ہیں اس کے خلاف مسلسل سازشیں بھی رہیں اسٹیٹس کو کہ تمام پروردہ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں سے ہوں, چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہوں, وہ تو سب گٹھ جوڑ رہا ہے کہ کسی طرح مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کو جو شہروں سے جن کا تعلق ہے, جنہوں نے پوری دنیا کی جمہوریت کو جو سمجھتے ہیں, جو کہ شراکتی اور شرکتی شمولیتی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو کہ آرٹیکل 140 کے تحت براہ راست وسائل اور اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پر 130 شہروں ضلعوں کو دینا چاہتے ہیں, انہیں ترقی کا انجن بنانا چاہتے ہیں. اگر یہ فارمولہ کامیاب ہو گیا تو وہ جو 18ویں ترمیم کی آڑ میں جو مرکز کے اختیارات بھی لے لیے صوبوں نے اور صوبوں کے وڈیروں نے, اور جو بلدیاتی اختیارات مشرف کے زمانے میں نیچے دیے گئے تھے وہ بھی لے لیے, تو میرے خیال میں ہم سے زیادہ تو کھل کر ماضی میں بھی اور آج بھی کسی اور نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے. سر یہ بات آپ انڈیویجول کر سکتے ہیں, فاروق ستار کو ہم جانتے ہیں, فاروق ستار نے مل کے بات کرنے کی کوشش کی, MQM کو ملانے کی کوشش کی, آپ کے خلاف جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا ہے. لیکن ایک اور ابھی جو آپ کے روٹھے ہوئے ساتھی ہے آفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو اسمبلی میں ٹولہ ہے وہ بدترین ٹولہ ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ بدترین ٹولہ ہے اور فارم 47 کی پیداوار ہے. اگر یہ کہتے ہیں ایجنسیز نے ہمارے خلاف, جس طرح آپ نے ابھی 2 منٹ پہلے یہ بات کی کہ ایجنسیز نے ہمارے خلاف کیا, تو ایجنسیز کے پے رول پہ ہمیشہ سے MQM رہی, اور آج بھی یہ حال ہے کہ اگر ان کو اوپر سے فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں شامل ہونا ہے اس جگہ سے, چاہے وہ APMS ہو یا آج مل کے بیٹھنے کی بات ہو, تو آپ لوگ جو ہے اس میں لبیک کہتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں, I am not privy to this kind of dictation if it is coming to the party. ٹھیک ہے نا. خالد مقبول ہمارے سربراہ ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور میں ایز کنوینئر ذمہ داری لیتا ہوں اور یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو میرے خیال میں پھر میں اور مصطفیٰ بھائی چونکہ ان کے ساتھ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, اور ہم کسی طور پہ اس یکجہتی کو کسی طرح کے رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اگر ہمارا کسی بات پہ اختلاف بھی ہے, اگر فیصلہ ہمارے سربراہ کر دیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں آپ سارے بیک گراؤنڈ کو سمجھ گئے اس کے. اچھا, اگر اب یہ تاثر ہے کہ ڈکٹیشن ہے اور آ رہا ہے اور کوئی لے رہا ہے, تو یہ آفاق احمد کو چاہیے کہ پھر اس کی اور زیادہ تفصیل میں بھی جائے اور پھر یہ واضح کرے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, مجھے اچھا لگتا اگر آفاق احمد اگر اس بات میں کچھ صداقت بھی ہے کہ فارم 47 کی کہیں حقیقت ہے, چلے میں مفروضے کے طور پہ مان لیتا ہوں, تو پھر آفاق احمد کاش 2018 کے الیکشن میں جب مجھے ہرایا گیا, جب عبد القادر خانزادہ کو ہرایا گیا, جب خواجہ سہیل کو ہرایا گیا کرنگی سے, جب صلاح الدین بھائی کو فیڈرل بیریا سے ہرایا گیا, شیخ صلاح الدین, کاش اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 46 کا تماشا ہوا کھیلو, جب ہم نے کہا کہ یہ فارم 46 کی گڑبڑ ہے. تو اگر وہ سلیکٹیولی بات کریں گے تو ان کی بات میں وہ مورائل نہیں رہے گا, وہ اخلاقی بنیاد نہیں رہے گی. اگر وہ اتنی جرت کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم یکجا ہوئے تھے نا, سب سے پہلے میں نے کامران ٹیسوری بھائی جو کہ ایک بہت بڑے محرک ہیں ہم سب کو تینوں کو ملانے میں, خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی, مجھے, کامران ٹیسوری بھائی کا بہت بڑا رول ہے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آفاق سے بات کریں, اور کامران ٹیسوری بھائی آفاق احمد کے پاس گئے تھے, اور ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی 4 مرتبہ مختلف وقتوں میں جب ان کی آفاق احمد سے بات چیت ہوئی, آفاق بھائی سے چلے میں کہتا ہوں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کہ آپ رہ گئے, آپ بھی آ جائیں, اور ہم سب مختلف وقتوں میں MQM سے الگ ہوئے, اپنی ضرورتوں کے مطابق یا اپنے اصولوں کے مطابق چلیں, اور کہیں نہ کہیں ہم صحیح تھے اور شاید کہیں غلط بھی تھے. تو یہ ایک موقع ہے اثر نو اس MQM کو ہم سب مل کے اون کرتے ہیں, آپ بھی آئیں.
میں آپ کی جو اتنی سیاسی زندگی ہے اس کو نہیں چاہتا کہ وہ ضائع ہو جائے صرف مخالفت کرتے ہوئے. ہم مخالفت کرتے ہیں فرسودہ جاگیردارانہ نظام کی, ہم مخالفت کرتے ہیں ان مولویوں کی جنہوں نے اسلام کو ایکسپلائٹ کیا اور اس کو ہم کرتے ہیں کہیں ایجنسیوں کی بھی جنہوں نے کہیں نہ کہیں آ کے ہمارے سیاسی عمل کو روکا. لیکن میں نے کہا کہ اب آپ تو صرف ہماری مخالفت کر رہے ہیں. پہلے جب الطاف حسین صاحب کے ہاتھ میں تھی بانی کے تو تب بھی مخالفت کرتے تھے, اور آج ہم سب مل کے آپ کو دعوت دینے کا آپ آئے تب بھی آپ نہیں آ رہے. تو مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ آ جاتے تو یہ بہت اچھا ہو جاتا. اسی وقت ہم چاروں مل کے بہت ساری باتیں اور طے کرتے ہیں, اور ان کے لیے کامران بھائی نے بھی کوشش کی اور میں نے بھی کی. مجھے نہیں معلوم کہ خالد بھائی نے کتنی کی یا مصطفیٰ بھائی نے, لیکن میں نے اور کامران بھائی نے کی. اچھا, ایک اور چیز جو ابھی الیکشنز ریسنٹ الیکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں 8 فروری والے, اس میں کہا گیا کہ شام تک آپ کے ووٹوں کے ڈبے کھول کھول کے بتایا گیا کہ اس میں سے 800 نکلیں, اس میں سے 2500 نکلیں, اس میں سے 3000 نکلیں. اور جب یہ بات آپ کے سامنے عیاں ہو گئی, آپ کی پارٹی کے سامنے, کہ آپ کو کراچی میں سے ووٹ نہیں اور انٹیریئر میں سے ووٹ نہیں ملا ہے, تو اس کے بعد آپ کی نیگوسیشن شروع ہوئی اور آپ کے الیکشن کمیشن سے رابطے ہوئے. سب سے پہلے اعلان اور سب سے پہلے خوشی کی شادیانے آپ کی پارٹی نے بجائے. کس طرح سے اس بات کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا ووٹ بینک تھا اور ووٹ آپ کو صحیح ملے ہیں کراچی اور اندرونی سندھ سے؟ مفروضے کی بنیاد پر تو میں کہہ دوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. 5-5 ہزار ووٹ نکلے, 2,500 ووٹ نکلے, جو گنے گئے وہ سارے نکلے ہیں ڈبے سے. اب دیکھیں نا, یہی تو بات ہے جو پرسیپشن بنتا ہے کسی بھی الیکشن میں دھاندلی کا, کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, اس کو طے کرنے کا جو پہلا آپ کے پاس اپیریٹس ہے وہ ٹریبونل ہے. تو ٹریبونل میں مقدمات چل رہے ہیں ہمارے خلاف, تقریباً تمام حلقوں میں وہ ٹریبونل میں کیسز ہیں. ٹریبونل میں جو بھی فیصلے آئیں گے, جو بھی ناراض پارٹی ہوگی وہ آگے سپریم کورٹ میں جائے گی. تو میرے خیال میں اس عمل کے مکمل ہونے پورا. ہاں, میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو طے کرنا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے, تو پھر آئے, میں نے آفر کی پارلیمان کے اندر اپنی تقریر کے دوران کی کہ پی ٹی آئی آئے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ مجھے پارلیمان میں ملتے ہیں, ان کا گوہر علی خان ہوں, وہ جو اسد کیسر ہیں, اور دوسرے آپ کے اللہ بھلا کرے وہ جو ڈوگر صاحب جو وہاں کے جو میئر بھی تھے, عامر ڈوگر, اسی طریقے سے اور جو ان کے لوگ ملتے ہیں, ان سب سے میں نے کہا کہ آئیں پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ 2018 اور 2024 دونوں انتخابات کی اسکروٹینی وہاں سے کی جائے, کسی ایک انڈیپینڈنٹ ایسی کمیشن سے جس پر ہمارے ناموں کا اتفاق, جن کے ناموں کا ہم اتفاق کریں, دونوں کو کھولتے ہیں. کیونکہ جب عمران خان نے کہا تھا, جب نجم سیٹھی اس وقت تھے, آپ کو یاد ہوگا الیکشنز میں کہا تھا ٹائر پنکچر, وہ جو پنکچر ہوئے نا بہت سارے, اور کہا تھا 4 حلقے کھول دو, یاد ہے 4 حلقے نہیں کھلے تھے. جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے نا, تو ایم کیو ایم نے, خالد بھائی نے, میں نے, ہم سب نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں, 4 حلقے نہیں کھلے. دیکھیں سب اپنی اپنی باری پر بات, جب ان کا نقصان ہو رہا تو اصولوں کی بات ہوتی ہے, اور جب خود اقتدار میں اور اختیار میں ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے اصول پسے پوچھ چلے جاتے ہیں, جماعتی, گروہی اور ذاتی مفادات آگے آ جاتے ہیں. تو اس حمام میں پھر سبھی, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت, اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے قوا دیکھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی وہ نا جو مورلی بڑے ہائی گراؤنڈ پہ ہو, وہ تو یہ بات کرے تو میں مان لوں گا. پرسیپشن کے طور پہ آپ کریں گے تو میں مسترد کروں گا. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پرسیپشن کے طور پہ تو یہ بات دیکھیں, ہم بھی یہاں پہ الیکشن کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اس وقت کسی کے نتائج نہیں آئے تھے, سب لوگ رو رہے تھے. جماعت اسلامی اپنا رونا رو رہی تھی کراچی میں, اسپیشلی بات کروں, سب سے پہلے خوشی کی شادیانے آپ بجاتے ہیں, سب سے پہلے پریس کانفرنسز آپ کی آتی ہیں. یہ کیسے طے ہوا؟ تو آپ کے پاس رزلٹ کیسے آ گئے؟ اس لیے کہ میں جیت رہا تھا, جیتا اور جیتا ہوں. مطلب اس سے تو کوئی دو رائے. آپ کے پاس رزلٹ آ جاتے ہیں, کسی کے پاس نہیں آتے, آپ کے پاس رزلٹ آ جاتے ہیں پہلے. کہاں آ گئے؟ ہم تو وہاں سے جو ہمارے لوگ بھیجے تھے وہی رزلٹ تھے. اگر ان کے لوگوں نے, آپ کو مل جاتے ہیں سر, کسی اور کو کیوں نہیں ملتے؟ نہیں, ہمارے رزلٹ, ان کے پولنگ ایجنٹ تھے نا. دیکھیں آپ فرق کریں بی اگر آپ انصاف کرنا چاہتی ہیں نا, تو آپ 2018 کے الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی, جو الزام تھا وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو بھی پروو کریں اور اس کو کمپیئر کریں اس ریگنگ سے جو ہم پہ ریگنگ کا الزام ہے, یا الیکشن کمیشن کے ساتھ گٹھ جوڑ کا ہم پر الزام ہے. اور ہم پر ہی نہیں, پورے ملک میں بھی, پی ایم ایل این پر بھی یہی سوال ہے, کئی جگہوں پر پیپلز پارٹی پر بھی, اور کراچی میں اور کئی جگہوں میں پیپلز پارٹی پر بھی اسی طرح کے الزام ہے. تو میں کہتا ہوں پھر آپ اس زمانے میں تو سارے کاؤنٹنگ اور پولنگ ایجنٹ نکال دیے گئے تھے. پولنگ کے وقت تک سب اندر تھے, پی ٹی آئی کے, ایم کیو ایم کے, اے این پی کے, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, سب کو نکال دیا گیا تھا 2018 میں. مجھے ایک
ویڈیو کلپنگ دکھا دیں ایک پولنگ اسٹیشن کی پورے پاکستان میں جو کاؤنٹنگ کی ہو. کاؤنٹنگ کی دیکھیں یہاں اس بار تو کاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ تھے, ایم کیو ایم کے تھے, سب کے تھے, اور وہ کاؤنٹنگ ایجنٹ بھی تو گواہی دیں گے نا ٹریبیونل میں جا کر کہیں. اچھا سر ٹھیک ہے, یہ ہم معاملہ ایک طرف کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا اگر حل آپ کو نکالنا ہے, آئیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کم از کم یہ طے کریں کہ اگلا الیکشن جو اس کو فوکس کریں, ریورس گیئر نہیں لگے گا. میں پھر آپ کے جملے کو ریپیٹ کر لوں, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بیٹھ کے طے کریں. ہاں طے کریں, پہلے وہ دونوں کر لیں, باقی پارٹیاں بھلے بعد میں آئیں. میں تو کہہ رہا ہوں ایک مقابلہ. آپ اسی طرح سے پی ٹی آئی کی حیثیت کو قبول کر رہے ہیں جس طرح سے ابھی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حیثیت کو قبول کرتے ہوئے آگے چل رہی ہے, یعنی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ہے اور پی ٹی آئی کون نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہے؟ اس سے کون انکار کرے؟ کس کافر نے انکار کیا؟ ارے بھائی سارے کیوں چھوڑ کے گئے پھر آپ پارٹی اچھی تھی, سب کچھ تھا, تو آپ کی وجہ سے گئی نا ان کی گورنمنٹ. اس کا جواب تو دیکھیں میں اس لیے دینے سے قاصر ہوں کہ پھر میرے دو رخ ہو جائیں گے نا. میں اس وقت پارٹی میں نہیں تھا, اور جب خالد بھائی نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا تو میں نے مخالفت کی تھی, اور میری 1 کروڑ لوگوں نے میری اس پریس کانفرنس کو دیکھا تھا جس میں یقیناً وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی تھا جو میری اس پریس کانفرنس کو وائرل کر رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ صحیح بات کہہ رہے, تو میں نے اختلاف کیا تھا, نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. چلیں میں کچھ آپ کی پارٹی کی طرف آ جاؤں یا آپ کمپلیٹ کریں گے اس بات کو؟ میں اس لیے ساری بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اس وقت وقت ضائع ہو رہا ہے اپوزیشن کا بھی, جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اکثریت میں 91 ان کے پاس تھے, پی ایم ایل این کے پاس تو کم تھے, اور اس سے کم تھے, اور اس سے کم پیپلز پارٹی, اس سے کم ایم کیو. ہم 4 بڑی پارٹیاں ہیں 20 سے زیادہ جن کے پاس سیٹیں ہیں قومی اسمبلی. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر نمبر 1 تھی تو پی ٹی آئی کا حق تھا, اور اسے چاہیے تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی تھی, ہاں پردے کے پیچھے ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتے. جس طرح 4 سال عمران خان نے جو حکومت چلائی وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے چلائی, اصل گٹھ جوڑ تو ان کا تھا. ایم کیو ایم تو صرف دکھانے کے لیے ساتھ تھی, سینٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کا آ نہیں سکتا تھا اگر پیپلز پارٹی سینٹ کے اپنے ووٹ نہ دیتی ان کو. اسی طرح ان کی کوئی لیجسلیشن, قانون سازی, کوئی ترمیم منظور نہ ہوتی اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ ہوتی. تو اصل گٹھ جوڑ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا تھا. اسی وجہ سے کراچی والوں پر جو ظلم کی انتہا تھی, ناانصافی تھی, جو احساس محرومیاں بڑھتا چلا گیا, بیگانگی, 15 سالوں میں ایک اضافی بوند پانی کا نہیں ملا. جہاں پیپلز پارٹی اس کی ذمہ داری, واٹر بورڈ ان کے پاس تھا 15 سالوں سے, تو وہیں پی ٹی آئی بھی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان نے ایک مرتبہ بھی کراچی آ کر کراچی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو تھا K4, S3, ماس ٹرانزٹ, سرکولر ٹرین, اس کی کوئی میٹنگ نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے جناب, میں سب بات فقط اتنی ہے کہ جہاں کراچی والوں کے دکھوں کی بات کی جاتی ہے تو وہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر 15 سالوں کو گنوایا جا رہا ہے تو 35 سالوں کو بھی گننا چاہیے. جس کی اپوزیشن ہو, اور اس کی سر میں بات کرتی ہوں اس پہ میرے زمانے میں کام ہوئے وہ اس وقت کے اختیارات اور وسائل کے حساب سے ماشاءاللہ تھے. مجھے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جو اختیارات کے وسائل تھے انہوں نے کام کیا. پھر نعمت اللہ خان کو بھی یاد رکھیں. ہاں نعمت اللہ کو میں کبھی مائنس نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں کبھی نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ 3 میرے جن کو لوگ یاد کرتے ہیں, ایک ڈاکٹر فاروق ستار, ایک نعمت اللہ, اور اس کے بعد تیسرے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال. 3 ہو گئے. چلیے جناب, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, گفتگو بہت ایک نہج پہ جا رہی ہے اور میں بہت سارے سوال کم وقت میں کرنا چاہتی ہوں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. کراچی کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے, اور کراچی کے پہ جب بات ہوتی ہے سر, آپ یہ کہتے ہیں کہ وفاق میں آپ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت آپ کے پاس سیٹس بھی موجود ہیں, آپ نے آپ کے ہاں بیٹھے ہیں, چلے آپ نے ہی کہہ دیا کہ بیٹھے ہیں اس میں, لیکن آپ کے ایک رہنما کا بیان آتا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ حکومت قائم ہے, ہمیشہ آپ کی وجہ سے حکومت قائم رہتی ہے. میرے خیال میں خوش فہمی کا شکار ہوں گے, خوش فہمی کا شکار ہے. ابھی بھی آئینی ترمیم ہونی ہے تو اس میں بھی آپ کی سیٹیں بھی امپورٹنٹ ہے, بڑھ جائے گی, اور ہماری اہمیت تو شاید جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی بہت زیادہ. پھر بھی 4-5 سیٹیں کم ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے نکالیں گے. ویسے آپس کی بات ہے, بطور سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی 2/3 میں جو میرے خیال میں پھر 1-8 سیٹ کم ہوگی. ویسے تو ہوم ورک ہے میرے خیال میں, لیکن تیاری جس طرح ہونی چاہیے تھی, اتنے 8 دن سب بیٹھے تھے, اس 8 دن میں ساری چیزیں ہو جاتی. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے, فلور کراسنگ ہوگی یا آزاد امیدواروں کو لے کے آئیں گے, کیا کریں گے؟ فلور کراسنگ آئینی ترمیم پہ نہیں لگتی ہے. فلور کراسنگ وہ لگتی ہے جہاں ووٹ آف کانفیڈنس ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, چاہے اس میں نہیں لگے گی, اس میں نہیں لگتی ہے, یا بجٹ پہ لگتی ہے, بجٹ کی پالیسی ہے نا, اس کے علاوہ اس پہ نہیں لگتی. اس کا مطلب وہ جن کو رابطے نہیں کرنے وہ بھی حکومت سے رابطے ہیں.
کون؟ جن کو رابطے نہیں کرنے وہ بھی حکومت سے رابطے میں ہوں گے اندرونی طور پہ، چاہے وہ آزاد ہوں یا دوسری پارٹیز کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں. ہاں مطلب کہیں نہ کہیں دیکھیں حکومت نے بڑی ذمہ آپ داری. نے کہا ہوم ورک ہو گیا. دیکھیں میں تو اس سے آگے بات کرتا ہوں نا، میں تو ہمیشہ تھوڑی آگے کی بات کہ یہ ٹائمنگ اصل میں جو ہے نا اس سے ساری سیاسی جماعتوں کی نیت ایکسپوز ہو رہی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر 20 سال سے اس ایجنڈے پر تھی کہ یہ اصلاحاتی ایجنڈا ہے، ابھی کیوں ہے؟ ہاں عوام کی دہلیز پہ جو ہے وہ انصاف پہنچنا چاہیے، ہزاروں جو انبار لگے ہوئے مقدمات کے سپریم کورٹ میں پٹیشن، بات ساری صحیح ہے. اور اس پر تو پی ٹی آئی کا بھی اتفاق ہے، عمران خان صاحب کی بھی سائن ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو الائڈ ڈاکیومنٹ بنا ہے، مین چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ ہیں، محترم بے نظیر شہید. لیکن اس کے علاوہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں تو یہ سب پارٹیاں اکٹھے، جے یو آئی، اے این پی، بی این پی سب ہیں. اچھا لیکن اب آج اگر حکومت یہ کر رہی ہے تو یہ شبہ ہو، یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کا کوئی اس میں اس پس پردہ ان کا کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ اچھا کام ہو رہا ہے تو ہونے دو بھائی، تم بھی آ جاؤ ساتھ. اس لیے کہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا اس وقت. تو اس کا مطلب ہے کوئی اصول کی سیاست تو پھر کوئی بھی نہیں کر رہا نا. اگر پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ فائز عیسیٰ اسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے، تو چلیں فرض کر لیں کہ ہے، فرض کر لیں کہ ہے، تو یہ حکومت کی ضرورت ہوگی نا. کہیں حکومت جب ہوتی ہے اور 2/3 کر سکتی ہے تو ایک آئینی اس نے اگر خانہ پوری کر لی اور ضرورت پوری دنیا کے سامنے 2/3 ہو گئے، اگر اگڑم کر کے تگڑم کر کے ہو گیا تو اب آپ کے پاس کیا بچا؟ میں بھی اس اگڑم تکڑم کی جو بھی بات کر رہی ہوں جیسا بھی گئے کہ کس طرح سے وہ ہوگا، وہ کس طرح سے کریں گے. لیکن یہ ملک میں ہوا ایسے ہی ہے. اور جب اگڑم تگڑم نہیں ہو سکتا تھا تو آپ نے کہا کہ دمادم مس کلندر، تم ادھر ہم ادھر. تو یہ بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا اس وقت جب پیپلز پارٹی، جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا. تو پھر اس وقت بھی تو پاکستان کے جو ایک محب وطن طبقہ تھا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ہم نے کیا کیوں. تو میرے خیال میں شاید ہم ماضی سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہم ماضی سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک طرف آئینی لیکن عدالت کی پی بات ٹی آئی ہوئی سے ہے. بھی سوال ہونا چاہیے، یہ حکومت کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے یا اسٹیبلشمنٹ پہ سارا ملبہ ڈال کے پی ٹی آئی کو آپ کلین چٹ دیں، یہ غلط ہے. یہ تو میں پبلک سے بھی کہتی ہوں کہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی بھی دیکھیں نا، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس پہ لی تو لال ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن بھی عمل درآمد کرنے سے قاصر یا نہیں کر رہا اور حکومت بھی نہیں کر رہی ہے. لیکن جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پنجاب میں جب بلدیاتی ادارے فارغ کر دیے تھے عمران خان صاحب نے، ان کی پنجاب کی حکومت نے، سپریم کورٹ نے تو کہا تھا بحال کریں یا فوری الیکشن کرائیں. نہ انہوں نے الیکشن کرائے نہ بحال کی. یعنی تم پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام. تو اس کا مطلب میں نے پھر وہ کہا تھا نا کہ بھئی تو اس لیے کوئی اپنے آپ کو مکمل پارسا نہ کہے بھائی. ٹھیک ہے، تم نئے ہو تو تم نے کم گناہ کیے، جو پرانے انہوں نے شاید زیادہ گناہ کر لیے. اب بیٹا یہ بتاؤ کہ آگے ملک کو چلانا کیسے؟ ایم کیوں وہ بات کر رہی ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اب آگے چلانے کے لیے کیا کوئی قومی ایجنڈا وضع کریں گی ساری جماعتیں، جس میں پی ٹی آئی لیڈ لیتی ہے تو ہم اس کے ساتھ اس مکالمے میں ساتھ جائیں گے. پی ٹی آئی تو اس وقت لیڈ نہیں لے سکتی جب تک کہ ان کے رہنما باہر نہیں آ جاتے. ایک پرابلم ہے، یہ تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس سمپتھی ووٹ ہے، ویو ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہے تو آپ کو اسی وقت فیصلہ کرنا ہے کہ آگے اس ملک کو کیسے چلنا ہے اور باقی جماعتوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سر ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ یہی تو ہے کہ بس لیڈر باہر آ جائے. ارے بھائی کیوں باہر آئے؟ نیلسن مینڈیلا 27 سال تک اندر تھا، پھر باہر آئے تو کیسے تم تراک کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے، تو یہی تو ساری کمزوری کہ لیڈر باہر آ جائے. کیوں بھائی رہے نا اندر. جب آپ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اپنے یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے اور مخالفین کہ وہ جب کون سی جیل تھی، اڈیالہ جیل تھی، کہاں سے پورے کے پورے وہ چلے گئے تھے کسی کے اڈیالہ میں تھے، اور کہاں سے انٹرونشن لبنان کا کوئی شہزادہ آیا تھا اور بات چیت ہوئی تھی تو مشرف کے زمانے میں چلے گئے تھے نا یہ. اچھا جب چلے گئے تھے یہ تو آپ تو بیٹھے، تو آپ یہ کمپیئر کریں کہ بھئی میں تو 5 سال بھی بیٹھوں گا اندر، میں تو 10 سال بھی بیٹھوں گا. مجھے تو اس ملک کو ہر طرح کی غلامی محتاجی سے لوگوں کو نجات دلانی ہے. تو پھر آپ ہائی مورل گراؤنڈ لے کے سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. آپ کہیں کہ ہاں ریپڈ جو وہ سسٹم تھا نا آر ٹی ایس کا،
اس کا ہمیں فائدہ ہوا الیکشن میں 2018 میں, اور فارم 46 اس وقت جو تھا وہ ہمارے حق میں تھا. تو آپ بھی اور پھر مان جائیں گے باجوہ نے بھی فائدہ دیا, باجوہ, اور آپ کو پاشا صاحب نے آپ کو کہاں مدد کیا. اب جب کھل کے بات کریں گے, اپنی غلطیاں مانیں گے تو سمجھیں گے کہ اب آپ سیریس ہوئے. سر میں اب آگے اسی بات پہ آنے والی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میری طرف ہے تو ٹھیک ہے, مخالف کی طرف ہے تو اسٹیبلشمنٹ ملک دشمن ہے. سر اب ان لوگوں پہ آ جاتے ہیں. آپ نے آئین کی بات کی, بھٹو صاحب کی بات کی, آپ نے اپنی غلطیاں ماننے والوں کی بات کی کہ اپنی غلطیاں مانیں گے آگے جائیں گے, لیکن اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم پیچھے کی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آگے بھی ساتھ نہیں جا سکتے. بھٹو صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کا اب پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ غلط ہے. آپ کے خلاف جتنے آپریشنز ہوئے ہیں, خاص طور پہ لال قلعہ کا آپریشن, یہ سب کچھ ہوا, میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی کہ اگر چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو ماضی کی گتھی کو بھی سلجھانا ضروری ہے, کہ کیوں آپ کے وہ لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے, جس طرح سے آج پی ٹی آئی کے چاہنے والے, ایم کیو ایم کے چاہنے والے, ان کو انصاف کون دے گا؟ بالکل صحیح کہا. ہماری ایک پٹیشن اس قسم کی ایڈوکیٹ فاروق صاحب نے جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے, جو پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک ایک طبقہ جو بانیان پاکستان کی موجودہ نسل, جن کو کہ عرف عام میں مہاجر کہا جا رہا تھا مختلف ناموں سے, تو انہوں نے بھی پھر اپنے لیے ایک نام لے کے اور احساس محرومی اور ناانصافی اور جبر کو سہتے سہتے پھر خیال آئے تو انہوں نے اپنی تشخص کی بات کی, اور انہوں نے اے پی ایم ایس او بنائی, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس اور پھر انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ بنائی, اور پھر دیکھا کہ یہ صرف مہاجر قومی موومنٹ بنانے سے شاید ایک طبقے کو, ایک زبان بولنے والے یا کئی زبانوں بولنے والے جن کا ایک تاریخ ہے, ان کا شاید زیادہ فائدہ نہ ہو, نقصان زیادہ ہوگا. تو چلیں پھر ہم بھی ملک کے سمندر میں اپنے دریا کو ڈال کے متحدہ بن جاتے ہیں, اور پھر ہم نے جو ہے وہ نبیل قبول کو بھی ٹکٹ دیا. لیکن سر آپ کو کامیابی مہاجر کے نام پہ ملی, اور آج بھی لوگ آپ کو مہاجر کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں. اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا, اگر آپ کو جب پہلے بھی کامیابی ملی تھی. ہاں, میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. اگر جو بھی مہاجر ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی کیفیت سے دوچار ہے, کہ بھائی ہم نہ ادھر کہہ رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, یعنی مہاجر قوم بنائی تو ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا گیا, اور ہم پہ آپریشن پر آپریشن مسلط کیے گئے. ہم نے جب اپنے دریا کو ملک کے قومی سمندر میں ڈال کر سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی, تب بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا گیا اور ہمیں استعمال زیادہ کیا گیا. تو یہ بات, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی اقتدار میں آنے کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی آتی تھیں, آصف علی زرداری صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی ٹوپی ہمیں پہنائی, میں نے انہیں پہنائی. ہمارے شہداء قبرستان میں جا کر, ہاں انہوں نے شہداء قبرستان میں جا کے فاتحہ بھی پڑھی. یہ سب کچھ ہوا, تو وہ مہاجر ایشو ریزالو نہیں ہوا. آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ہم نے کوئی ان ایشوز سے ہم دستبردار تھوڑی ہو. ابھی کل ہی مصطفیٰ کمال بھائی نے بیان دیا کہ 20 سال کے لیے کوٹا سسٹم کو بڑھانے کی اگر سازش ہو رہی ہے تو ہم نے وارن کر دیا, خبردار کر دیا. پھر اس کے بعد ایک ایسا ری ایکشن آئے گا, اور شاید یہ تو مہاجروں میں ایک نئی لائف پھونک دے گا, لیکن اس کا نقصان ہوگا اگر مہاجر اس کوٹا سسٹم کے خلاف اکیلے کھڑے ہوں گے. اور کراچی, حیدرآباد, سکر میں رہنے والی دوسری اکائیاں, سندھی, بلوچ, پنجابی, سرائکی, ہزارے کشمیری, کیونکہ یہ شہر جب آپ بات کر رہی ہیں, جب یہ سیاست شروع ہوئی تھی نا, جب مہاجروں کی آبادی کراچی میں 70% تھی, آج وہ 50% رہ گئی. باقی 50% غیر مہاجر ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی عام شہری ہے, وہ بھی کوئی مطلب یہ کہ نوازے گئے نہیں ہیں. کراچی کے ڈومیسائل انہیں بھی ہٹ کرتا ہے, کیونکہ فیک ڈومیسائل کس کا بنتا ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ کشمور, جیکب آباد, لاڑکانہ, نواب شاہ کا میٹرک ہے, لیکن ڈومیسائل کراچی کا. میری نوکریاں ماری گئیں, لیکن ہم نے 54,000 نوکریاں بازیاب کرائی ہیں. آفاق بھائی اس پر بھی 2 جملے ہمارے لیے کہہ دیں. ہائی کورٹ میں ہم گئے, آفاق بھائی تو خود کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جب وہ اس میں تھے سسٹم میں, تو انہوں نے 15,000 نوکریاں جنریٹ کی تھی خود سے, سسٹم سے بالکل دور جا کے. انہوں نے اگر 15,000 کی تو 40-45 تو ہم نے بھی دی, ہم نے بھی کریٹ کر کے دی. تو اس لیے کہ ہم بھی سسٹم میں تھے, تو ان کو سسٹم میں لانے کی تو بات میں بھی کر رہا ہوں نا. میں نے کب منع کیا؟ آپ دیکھیں, میں تو ابھی 12 ربیع الاول کے موقع پہ جب گیا تھا شاہ فیصل کالونی, تو میں بہت دیر ایم کیو ایم حقیقی کے اسٹال میں گیا, ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا. وہاں ذوالفقار بھائی تھے جو میرے ساتھ کاؤنسلر تھے, ان کے ساتھ میں بہت بغلگیر ہوا اور خوش ہوا میں. تو مطلب ہم نے اپنی طرف سے ان کو رائٹ آف نہیں کیا ہے, وہ ہمیں رائٹ آف کرتے ہیں, لیکن وہ خود اکیلے بھی الیکشن میں کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار سکتے. اتنے ہیں اور مطلب وقت ہمارے پاس کم رہ گیا, سوال ضرور پوچھوں گی. سر اب آپ کی پارٹی کی طرف آتے ہیں. خالد مقبول صدیقی ہی کیوں, آپ کی پارٹی کے ہیڈ وہی کیوں بنے؟
دیکھیں میرے خیال میں پارٹی کا جب الیکشن ہوگا، اگر اس وقت ہمیں آپس میں یہ طے کرنا ہوگا کہ بھائی خالد بھائی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، لیکن میرے خیال میں ہم بیچ میں اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم ان کی، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کی اگر سربراہی میں ہم 15 سیٹیں کراچی سے جیتتے ہیں، حیدرآباد کی دونوں قومی اسمبلی کی جیتتے ہیں، اور وہ 4 سیٹوں سے ہم اپنا اسکور بڑھا کے 15 کر رہے ہیں، تو بظاہر تو ان کی سربراہی میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں. ہاں کچھ فیصلے جو ہونے چاہیے جلدی ذرا لیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے وہ ہمارا آپس. کسی نے آپ کو ڈکٹیٹ تو نہیں کیا کہ خالد مقبول صدیقی؟ دیکھیں وہ تو خالد مقبول بھائی بتائیں گے کہ ان کو اگر کسی نے ڈکٹیٹ کیا. دیکھیں ہم نے خالد مقبول بھائی کے کچھ فیصلوں سے اگر فرض کر لیں، فرض کہیں اختلاف بھی کیا تو اس کو مان اس لیے لے کہ وہ سربراہ ہیں. سر آن ریکارڈ آپ نے ایک بات کہی تھی میرے ایک پہلے انٹرویو میں، آپ نے کہا تھا کہ ابو کے بعد جو ہے کسی ایک بھائی کو جو آنا ہے آگے، تو کیا وہ بھائی خالد مقبول تو 11 جنوری کو جب میں آگے پارٹی میں تو خالد بھائی کی قیادت کو، سربراہی کو آمنا صدقنا دل سے مان کر ہی تو آیا نا میں، اور مصطفیٰ کمال بھائی بھی اسی طرح آئے. تو میرے خیال میں ہم تینوں میں کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر کہیں فیصلوں میں ہوتا ہے تو دیکھیں تو اختلاف رہا ہے، لیکن پھر جو مرکزی کمیٹی کا فیصلہ وہ آخر، جو سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز جو بھی ریسنٹلی سامنے آئی ہے، اندرونی اطلاعات یہ ہیں کہ 14، لیکن ہاں میں ایک بات ضرور بتا دوں جی کہ اب ہم یہ دوبارہ جب آئینی ترمیم آنے والی ہے، آپ کو یقین ہے کہ کنفرم ہو جائے گی؟ نہیں، میں نے کہا اگر آنے والی ہے، آنے تو والی ہے. ہاں اگر آنے والی ہے تو پھر ہم بھی تھوڑا سا اس وقت چوڑے ہو کے بات کریں گے، ہم بھی اپنے آپ کو تسلیم کرائیں گے، کیونکہ ہم اپنے کریڈٹ کو اس طرح نہیں خرچ کر سکتے کہ انکنڈیشنلی سپورٹ کر دیں. ہاں ہم نے کمروں میں بات کی اور ہمیں ساری گارنٹی ایشورنس دی. پی ایم ایل این نے تو اس حد تک بھی کیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے 140 گز کے جو تشریح کے لیے آئینی ترمیمی بل ہے، جس سے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ریزالو ہو جائے گا کہ میئر اور کاؤنسل ہی سب سے زیادہ بااختیار ہے کسی شہر میں، اور اسے ہی ترقیاتی اور تعمیراتی فنڈ ملنے چاہیے، ایم این ایز ایم پی ایز کو نہیں ملنے چاہیے. تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان میں، اور پی ایم ایل این 100% ہمارے ساتھ اس بات پہ متفق ہے. اچھا یعنی کہ آپ اسٹینڈ لینے والے ہیں کہ جناب اب اگر آپ کو کرنا ہے تو ہمارا بھی آپ کو یہ سب چیزوں تو ہمارے آئینی ترمیمی بل کو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں لا کر اس پر آپ کو بات کرنی ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ میرے خیال ہے خود ایم کیو ایم کے لیے بھی یہ بل ہے نا ہمارا ہی بیبی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا بھی بیبی ہے. ہمارے ساتھ اور ہمارے بعد جو پارٹی سب سے زیادہ ایڈوکیٹ کرتی ہے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ، مؤثر، با اختیار، با وسیلہ، وہ پی ٹی آئی کرتی. تو میرے خیال میں اب یہ نہ پی ٹی آئی بہانہ کرے کہ ہمارے سربراہ بند ہے، پی ٹی آئی یہ بہانہ اب نہ کریں کہ ہم تو اس وقت عطاب کا شکار ہے. نہیں، آپ کے 91 لوگ جو بیکڈ بائی پی ٹی آئی جو وہاں پر آئے ہیں، انہیں اب اپنے اصولوں کی خاطر ہمارے اس بل کو اصولاً سپورٹ کرنا چاہیے. اگر پی ٹی آئی کر دے، پی ایم ایل این کر دے، ہم کر دیں، تو شاید پیپلز پارٹی اگر نہ بھی کرے تو ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں. اور یہ ایک معجزہ ہوگا پاکستان میں، یہ بہت سارے مسائل کا حل ہوگا اگر خدا کی قسم یہ ہو جاتا ہے. پھر آفاق احمد بھی کہیں گے کہ خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، فاروق بھائی زندہ باد، کم از کم آپ. اور ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم یہ کرائیں، اور ہم اس کے لیے آخر حد تک جائیں گے. اور اگر پھر بھی اللہ نہ کرے اس میں کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 22 ووٹ میرے ہوں، آفاق بھائی بھی آ جائیں، سب آ جائیں، ہم 22 ووٹ سے زیادہ کتنے لیں گے آئندہ، ہے نا؟ اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتے نا. تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر ہمیں اب عوام کی اسمبلی لگانی ہے شارع فیصل پر اور ایم اے جینا روڈ پر. اس کے علاوہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آگے بات کرتے ہیں سر. ابھی اندرونی اطلاعات تھی کہ 14 اگست کو جو گورنر ہاؤس میں ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں کچھ اندرونی اختلافات ہوئے تھے اور ایم کیو ایم کی قیادت اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی. کیا حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں 14 اگست کو خود ایم کیو ایم کے بھی پروگرام تھے نا، ٹھیک ہے. تو اگر میں اس پروگرام سے اجازت لے کے جا سکتا ہوں گورنر ہاؤس، تو جو ساتھی نہیں آ سکے انہوں نے بھی اجازت لی ہوگی، آپس میں بات کی ہوگی کہ بھائی ہم پارٹی کے پروگرام کے اندر مصروف ہیں. تو اس میں اس چیز اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف کوئی نہیں، یہ اندرونی طور پہ جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات جو اس وقت کراچی کے عوام پوچھنا چاہتی ہے، جب بھی آپ کے کوئی رہنما میرے پروگرام میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو وفاق میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سندھ میں تو ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، تو ہم سندھ میں معاملات نپٹا سکتے ہیں. آپ نے پروجیکٹس کی بات کی، کتنے ہی پروجیکٹس ہیں جو وفاق کے انڈر چل رہے ہیں لیکن کراچی ابھی بھی رل رہا ہے. وہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے یا وفاق کا مسئلہ ہے؟ اگر وفاق کا مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کیا کراچی کے ایشوز کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا؟ ہم سارے میڈیا کے جو بھی مطلب ہے کہ جو میٹر کرتے ہیں، چاہے وہ ہوسٹ اور اینکرز ہوں، چاہے مدیر ہوں یا رپورٹنگ، اس میں انشاءاللہ بہت جلد K4 کی ہم دیں گے. کہ جب سے ہم نے
یہ جو 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کا منصوبہ جو کہ شروع ہوا تھا 25 ارب روپے کی لاگت سے، جو اب 100 سوا 100 200 پہ پہنچ گیا، بلکہ ہم نے اس کو بالآخر شروع کرا کے وفاق کے زیر انتظام 40% وہ منصوبہ آگے بڑھ گیا. ایک دن انشاءاللہ اس کی پریزنٹ، اور اس کو مانیٹر ایم کیو ایم کر رہی ہو، کرے گی. اسی طرح ہم نے وفاق میں PWD ختم ہو گیا، ہم نے اس کی جگہ ایک PMU پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ بنایا. اچھا 50 ارب ہم نے لیے ہیں پانی کے لیے اس سال K4 اور 50 ارب اگلے سال، تو 2 سالوں میں انشاءاللہ 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کراچی کو مل جانا چاہیے انشاءاللہ. جس طرح کی وسائل چاہیے تھے وہ مل گئے. اچھا اب آپ آ جائیں جو ہمیں M&As کے فنڈ ہیں وہ 15 ارب ہیں، اس میں ہم سڑکیں بنا دیں گے، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ نیچے سیوریج اگر ہم نہیں کر سکے تو لوگوں کو ہم بیوقوف بنائیں گے. دیکھیں محمود الحق مولوی نے بائی الیکشن جیتا تھا اسی علاقے میں، اور وہ جو جیل روڈ کی خاص سڑک ہے، اگر آپ غور کریں، وہ آپ کا علاقہ تھا، میرا علاقہ، میں الیکشن ہار گیا تھا، وہ جیت گئے تھے. انہوں نے بڑے تمطراء کے ساتھ بہت اچھی روڈ بنا دی تھی اپنے M&A فنڈ سے، لیکن میں نے کہا تھا 6 مہینے میں ٹوٹ جائے گی، وہ ٹوٹ گئی کیونکہ نیچے سیوریج صحیح نہیں. مرتضی وہاب اور سعید غنی میرے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ہم طے کریں کہ جہاں ہم سڑک بنائیں گے، چلے ان کا فنڈ بچے گا نا، سندھ حکومت کا فنڈ ہم دے رہے ہیں وفاق سے 15 ارب، وہ سیوریج صحیح کریں، میں سڑکیں بناتا ہوں. تو ون ون سچویشن ہے، اللہ ان کو بھی اس کا اجر دے گا، ہمیں بھی دے گا، اور پاک کراچی کے عوام کہیں گے یار کہیں تو ان لوگوں نے سیاست کو چھوڑ کے آپس میں ہاتھ ملایا. یہ میں آفر کئی پروگراموں میں کر چکا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں، اور میں نے فون کر کے بھی مرتضیٰ کو کہا یار یہ کر لو تم اور سعید غنی، نیچے سے سیوریج صحیح کر دو، ہم اوپر سڑک بنا دے. سر پروگرام کا آخری سوال، کراچی والوں کے دل کی آواز، کراچی میں اس وقت جو سڑکوں کا حال ہے، تقریباً کراچی آف روڈ ہو چکا ہے، کتنی ہی اموات ہو چکی ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ روز کے بنیاد پہ ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک ینگ لیڈی کا بھی انتقال ہوا. یہ کیا دل دکھتا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ MQM اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے، MQM کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں کا لوگ میرا ہے، یہ شخص لوگ میرے ہیں جن کے لیے کام کریں. انسانی مورلی تو میری ہے کہ مجھے کسی طرح بھی پریشر ڈال کے یہ چیز کن لوگوں سے کرانی، سعید غنی، مرتضی وہاب سے، حافظ نعیم الرحمان سے، اور PTI کی جو لوکل قیادت ہے. کیونکہ ہم نے تو بلدیاتی الیکشن بائیکاٹ کیا. یہ تو سارا کا سارا کام یا تو ٹاؤن جو بلدیات ٹاؤن کی بلدیاتی ادارے ان کے پاس ہے، جو 18 ٹاؤن ہیں، اور 18 ٹاؤن کے چیئرمین یا تو پیپلز پارٹی کے یا جماعت اسلامی یا PTI کے، اور UC کے بھی چیئرمین یا تو پیپلز پارٹی کے PTI کے. کوئی بھی کام نہیں کر رہا اس وقت، نہیں کر رہا نا. تو ان سے یہ سوال پوچھنا، تینوں کو بلا کے بٹھا دیں، تینوں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں گے اور تینوں ہی کام نہیں کر رہے ہیں، تینوں کام نہیں کر رہے نا. تو اصل میں مجھے تو اپنے ساتھ آبزرور بنا دیں، میں کہوں گا تینوں میں زیادہ غلطی کس کی، تو میں ان تینوں کو آفر کر رہا ہوں کہ یار تم تینوں سیوریج کے کام کرا دو اپنے فنڈ سے، میں سڑکوں کا کام 15 ارب کا میں کر دوں. اور نہ بھی کرائیں تو دیکھیں پھر آپ کہہ رہی ہیں سڑکوں کا حال، تو ہم بنا دیں گے سڑکیں، لیکن وہ 1 سال کے اندر پھر ٹوٹ جائیں گی. تو یہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس 15 ارب ہے، یہ ضائع ہو تو ضائع ہو، لیکن جتنے عرصے تک بھی یہ سڑکیں چلیں گی، ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی سڑکیں اکتوبر سے انشاءاللہ تعالیٰ بننا شروع ہو جائیں گی. آج 30 ستمبر ہے، کل 1 اکتوبر ہے، تو اکتوبر میں کسی وقت یہ کانٹریکٹ ہو جائیں گے، PMU کا ادارہ بن جائے گا، اور وہاں سے یہ کام شروع ہو جائیں گے. سر آپ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن سوال پوچھنا ضروری ہے. پورا آپ نے بلدیاتی سسٹم کو دیکھا، خود آپ ہیڈ رہے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں. یہ جو 12 لاکھ والا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کتنا کامیاب ہے جو یہ اسی کی سطح پہ 12 لاکھ دے دیں؟ اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی اور کیا کام کریں گے، کس طرح سے کام کریں گے؟ دیکھیں اگر نہیں دیں گے تو بولیں گے پھر ہمیں کس لیے الیکٹ کیا، ان کو بھی چھوٹی نالیاں سڑک بنانی ہے. یہ تو خوبی پارٹیوں کی اب ہونی چاہیے نا. اصل میں ہم نے بھی انتظامیہ پر اور جو حکومتیں ہیں ان پر ڈال دیا کہ وہ احتساب کریں. سیاسی جماعتوں کے نمائندے گئے نا بھائی اس میں، PTI کے، پیپلز پارٹی کے، جماعت اسلامی، وہ اپنی پارٹی کے تحت ایسا نظام وضع کرے نا کہ ان کا میئر، ان کا ڈپٹی میئر، ان کا چیئرمین ٹاؤن کا، وائس چیئرمین ٹاؤن کا، یا ان کے UC کے چیئرمین، وائس چیئرمین، وہ کیا کام کرے، اس 12 لاکھ کو کہاں استعمال کرے. تو وہاں نظام وضع کرے. یہ کام ہے پولیٹیکل پارٹیوں کا، نہ کہ سارا آپ نیب پہ جب ڈال دیں، اینٹائی کرپشن پہ ڈال دیں، وہاں تو پیسے چلیں گے، پھر وہ جائے گا. دیکھیں نا اینٹائی کرپشن کیا کر رہا ہے حکومت سندھ کا، وہاں نکالے گا جہاں ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، پھر وہ کیس دب جائے گا. آپ ان کی کارکردگی لے لیں، انہیں بلا لیں، ان کے سربراہ کو بتا دو بھائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ACE کا جو ادارہ ہے سندھ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جب تک پارٹیاں خود اپنے اندر احتساب کا نظام نہیں، MQM نے ایک زمانے میں کیا تھا، ہم نے اپنے کوئی 3 جو ہے وہ ٹاؤن ناظم فارغ کیے تھے ہم نے، اور ہم نے 3 MPA 4 MPA بھی فارغ، MNA بھی فارغ کیے تھے، 3 MNA.
تو اس کے بعد پھر ری الیکشن ہوا تھا، بائی الیکشن ہوا تھا. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں پارٹیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بات فقط اتنی ہے کہ اگر بس اپنی اس وقت احتساب کا عمل نہیں شروع کیا گیا تو کوئی بھی پارٹی اس وقت اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکے گی. ایم کیو ایم نے جس طرح سے اس وقت بیان دیا اور اس وقت فاروق ستار صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ کوٹا سسٹم ہو یا اور بہت سے معاملات ہو، اگر یہاں پہ آئینی ترمیم کی بات کی جائے گی تو اب ایم کیو ایم کھل کے سامنے آئے گی اور اپنی حیثیت کو منوا کے کہے گی کہ جناب اب ہمیں آگے کس طرح سے پڑھنا ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت کراچی جو کہ معاشی ہب ہے، اس کے مسئلوں کو حل ہونا ضروری ہے. اگر برین ڈرین کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ بھی اعداد و شمار ہے کہ کراچی کا بچہ سب سے زیادہ برین ڈرین کا شکار ہے اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے. میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.